تو کہتے ہیں بیٹا ماں کی طرح ہے، بیٹی ماں کی طرح ہے، ہم دیکھے ہوتے ہیں تب کہتے ہیں فلانے کی طرح ہے، اگر نہ دیکھے ہو تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلانے کی طرح ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم جا چکے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ میرے جد امجد ابراہیم کی شکل کیسی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت عثمان غنی کی شکل ملا کرتی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی ایک خصوصیت اور رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ حیا فرمایا کرتے تھے، حیا فرمایا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے تھے کہ سب کے سامنے مصطفیٰ کر دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے سامنے نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہوتا نہیں بیٹا دوستوں کے سامنے سرتی ٹھوک کے پڑیا ٹھوک کے کھا لیتا، سگریٹ پی لیتا ہے، لیکن ابا کھڑے ہو جائیں تو ایک تو ڈر کی وجہ سے، ایک شرم و حیا کی وجہ سے۔ باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا سرتی کھاتا ہے، لیکن بیٹا پھر بھی باپ کے سامنے سرتی بنا کے نہیں کھاتا، وجہ ہوتی ہے کہ باپ سے حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سائے ستہ کی حدیث ہے مسلمانوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پڈلی شریف کھلی ہوئی تھی، یعنی آپ کی لنگی ہٹی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پڈلی شانہ شریف دکھائی دے رہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پڈلی شریف دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازہ بند تھا، اتنے میں دروازے پر دستک دی گئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی ابو بکر صدیق۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ دروازہ کھول دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی لنگی شریف، اپنا تہبند شریف صحیح نہیں کیا، ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا نے پوچھا کون ہے؟ اندر سے باہر سے آواز آئی عمر فاروق۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر بھی آ گئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی لنگی شریف صحیح نہیں کی، آپ کی پڈلی شریف کھلی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، تیسری مرتبہ دروازے کے باہر سے آواز آئی، مصطفیٰ نے پوچھا کون؟ حضرت عثمان غنی آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ میں عثمان غنی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جیسے ہی عثمان غنی کی آواز کمرے میں پہنچی، مصطفیٰ جان رحمت سنبھل گئے، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا تہبند شریف صحیح کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پڈلی شریف ڈھک لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تعجب ہوا، میرے والد محترم ابو بکر آئے لیکن آپ نے پڈلی شریف نہیں ڈھکی، حضرت عمر فاروق آئے لیکن آپ نے پڈلی شریف نہیں ڈھکی، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے پڈلی شریف ڈھک لی۔ جب لوگ چلے گئے تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے باپ حضرت ابو بکر آئے، یار غار آئے، آپ کے ساتھی آپ کے محبوب اور محب آئے تو آپ نے دروازہ کھلوایا لیکن پڈلی نہیں ڈھکی، یا رسول اللہ آپ کی مراد آئے، یا رسول اللہ الفاروق عمر آئے، آپ نے دروازہ کھلوا دیا لیکن پڈلی شریف نہیں ڈھکی، لیکن یا رسول اللہ جب عثمان غنی آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پڈلی شریف ڈھکی، اس کے بعد دروازہ کھولنے کی اجازت دی۔ آخر کون سی ایسی بات ہے جو میرے باپ کے اندر وہ نہیں ہے، عمر فاروق کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ بات حضرت عثمان غنی کے اندر ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان فیض ترجمان کھلتی ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو سنو، ارے میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر صاحب منصب ہیں، صاحب فضیلت ہیں، صاحب عظمت ہیں، لیکن اس سرزمین پر اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں وہ عثمان غنی ہے، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے اللہ کا رسول بھی حیا کرتا ہے۔ اس
اس سے اللہ کا رسول بھی حیا کرتا، اسی لیے میں نے، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں نے بھی حیا کی، اسی لیے میں نے اٹھ کر اپنی پڈلی شریف ڈھک لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کیا کرتے تھے، لیکن یہی میواتی پور کے کچھ لوگ ہیں کہتے عثمان غنی ظالم تھے۔ نام لے کے بتا رہا ہوں، میواتی پور کے کچھ حرام خور ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، اردو کتابیں پڑھ پڑھ کر وہ کیا جانیں گے، جو کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ظالم تھے، انہوں نے خلافت کو بدل ڈالا تھا، بہت سارے گناہ کے کام کیے تھے، شرم نہیں آئی؟ جن کی جنت کی بشارت مصطفیٰ، حضرت موسیٰ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں موجود تھے، میں بھی نبی کے ساتھ موجود تھا، باغیچے کا دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مدینے میں بیٹھے ہیں، باغ میں بیٹھے ہیں، جنت مرنے کے بعد ملنے والی ہے، جنت مرنے کے بعد ملنے والی، اور نبی کہہ رہے کہ جنت کی بشارت دے دو، یعنی نبی کو معلوم ہے جو آنے والا وہ جنتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اما یار سوچو تو صحیح، جس کو یہاں تک معلوم ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا جنتی ہے، کیسے کہہ دیتے ہو؟ یہ دنیا تو ایک لمٹ رکھتی ہے، ایک لمٹ رکھتی ہے، آخرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے۔ جو نبی عالم محشر کے بعد جنت و دوزخ ملنی ہے، جس نبی کی نگاہ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر کے بعد دیکھ رہی ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں؟ سوچنے والی بات ہے یار، پگلا گئے ہیں کچھ لوگ، جو لوگ پگلا، کیسے کہہ سکتے ہو؟ نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو، اے ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ اور اگر ابو جہل دروازے پر کھڑا ہوتا تب، عبداللہ ابن ابی دروازے پر ہو سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا بھائی، میرے دروازے پہ، دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے مجھے کیا پتا؟ پتا چلا اسماعیل دہلوی نے جو اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، بخلول ہے، وہ پگلیٹ ہے، اس کے ماننے والے بھی پاگل بخلول ہیں۔ کیا بخاری مسلم نہیں پڑھتے؟ وہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے؟ دروازہ بند ہے، نبی کو پتا ہے کہ دروازے کے پیچھے یہودی نہیں ہے، نبی کو پتا ہے دروازے کے پیچھے عیسائی نہیں ہے، نبی کو پتا ہے دروازے کے پیچھے کوئی منافق نہیں ہے، نبی کو پتا ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ جنتی ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے وہ، ورنہ نبی کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ابو بکر کھڑے تھے، دیکھا سامنے ابو بکر کھڑے تھے، وہ آئے، دروازہ میں نے کھولا، وہ اندر آئے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو، جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دوبارہ میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، آنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دروازہ کھولا، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی۔ یعنی دوبارہ بھی مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ دروازے پر جنتی ہی کھڑا ہے، جہنمی نہیں آیا، جنتی ہی کھڑا ہے۔ مسلمانوں عقیدہ لیتے چلو، جنتی ہی کھڑا ہے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی آیا، جاؤ جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے دروازہ کھولا، عمر فاروق کو میں نے جنت کی بشارت دی، انہوں نے بھی اللہ کی ثنا بیان کی، حمد بیان کی، اور آ کر مصطفیٰ کی بغل میں بیٹھ گئے۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، اور ساتھ میں اس کو پہنچنے والے مصیبتوں پر صبر کرنے کی بشارت سنا دو اس کو۔ یعنی مصطفیٰ جانتے تھے جو دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، دروازے کے پیچھے کھڑا ہے وہ جنتی بھی ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹنے والی ہے۔ پاگلوں اپنے دماغ کا علاج کرو، مصطفیٰ جان رحمت ہر آنے جانے والے کی پوری مکمل زندگی سے میرا نبی واقف ہے،
کہ کس کی زندگی میں کون سی گھٹنا گھٹنے والی ہے میرا نبی سب جانتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے جھوٹے ہیں, مکار ہے, بلکہ یہ کہہ لو عبداللہ ابن ابی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں, کیونکہ اسی کا عقیدہ تھا کہ نبی کو غیب دان ہے, نبی غیب دان نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا, دیکھا سامنے عثمان غنی کھڑے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. مسلمانوں, حضور تاجدار مدینہ کے قول کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کی تلقین کرتے ہیں. جملہ حدیث پاک میں ابھی بھی موجود ہے, واللہ المستعان کہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مصیبتوں کے وقت میری مدد فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اور مصیبت کی اور دیگر چیزوں کی بشارت دی تھی. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جب جنگ احد کے بعد احد پہاڑ پر مصطفیٰ گئے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کے چڑھنے کی وجہ سے احد پہاڑ مستی میں جھومنے لگا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پیر سے اس کو ٹھوکا اور کہا اے احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید تجھ پر موجود ہیں. حضرت حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے علم غیب نہیں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کو سب پتا تھا, سب جانتے تھے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں دی. کتاب الفتن وغیرہ آپ اٹھا کر پڑھ لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحائح ستہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی, راوی کا نام بھول گیا, اس صحابی کا نام میرے ذہن میں ابھی تھا, نکل گیا ہے, جنہوں نے یہ روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی اپنے سر پر کپڑا ڈالے, یعنی ایسا ڈالا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, دور سے آ رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فتنہ جب اٹھے گا تو اس وقت یہ حق پر ہوگا. اور یہاں تک مصطفیٰ فرمایا, جنت البقیع کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں پر یہ دفن کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیان فرماتے ہیں, وہ راوی صحابی کہتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا اور دوڑتے ہوئے گیا. جب میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا, چادر ہٹائی, تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو نبی زمین پر بیٹھا, صحابہ کے درمیان بیٹھا, ہر کسی کی زندگی, اپنے صحابیوں کی زندگی کا فیصلہ سنا رہا ہے, ان کا جنتی اور دوزخی ہونا بتا رہا ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی تک نہیں بلکہ عالم محشر میں کیا کیا ہونے والا ہے اور ابتدا میں کیا کیا ہوا, جس نبی نے سب کچھ بتا دیا, اس کے لیے یہ زمانہ کیسے یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا؟ زمانہ کیسے عقیدہ رکھ سکتا ہے جو 2-4 باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, اس کی بنیاد پر اس کی تحقیق شارحین حدیث کی شرحوں میں دیکھ لو, اس کی نفیس تحقیق پر بیان فرمائی ہے. اور بیان فرمانے کے بعد پانی کا پانی, دودھ کا دودھ کر دیا کہ نبی کو علم غیب تھا, نبی عالم غیب تھے, غیب کے جاننے والے تھے. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے, صرف میرا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسلمانوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے جاتے ہیں. بہت ساری عظمتیں اور وقار حضرت عثمان غنی کا ہے, لیکن المختصر اب سماعت کرتے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنایا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے چن کر بنایا تھا, لیکن حضرت عمر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے چن کر نہیں بنایا تھا, بلکہ حضرت ابو بکر نے خود بنا دیا تھا. جب عثمان غنی کی بات آئی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, بلکہ یہاں تک آیا حدیث پاک میں کہ لوگوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دو. تو حضرت عمر فاروق کا جملہ آج بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا جس کو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ نہ ہو وہ عبداللہ ابن عمر, جنہوں نے ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں, جو مدینے میں صحابہ اور تابعین کے درمیان عاشق رسول کے نام سے مشہور تھے, عاشق رسول کے نام سے مشہور تھے. ان عبداللہ ابن عمر کے بارے میں خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ جن کو طہارت کا مسئلہ نہ معلوم ہو, طہارت کا مسئلہ نہ معلوم ہو, وہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سوچنے والی بات ہے مسلمانوں, کیونکہ حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگرچہ بہت کچھ میرے بیٹے عمر عبداللہ کو معلوم ہے, میرا بیٹا بہت کچھ جانتا ہے, لیکن نہ کسی صحابی کو پہنچ سکتا ہے, نہ مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو پہنچ سکتا ہے. اور آج
ترجمے والی 4 حدیث کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد امام اعلیٰ حضرت کو للکارنے چلتے حرام خور کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو للکارنے چلتے ہیں، اور دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ غلط کہا۔ کیسے غلط کہا؟ بخاری میں ہے انہوں نے یہ مسئلہ کہا۔ ابے جملہ سن لو، پورا مت ماننا دوستو، تمہارے جیسے جو تمہارے موٹیویٹر ہیں، قسم خدا کی امام اعظم ابو حنیفہ کے پیشاب کے چھینٹے سے جو کیڑے پیدا ہوتے تھے، تمہارے موٹیویٹر سے زیادہ علم ان کیڑوں کے پاس ہوا کرتا تھا، ان کیڑوں کے پاس اس سے زیادہ علم ہوا کرتا تھا۔ ان کے پیشاب کے چھینٹے سے جو کیڑے پیدا ہوتے تھے، تمہارے جو موٹیویٹر ہیں ان سے زیادہ ان کے پاس علم ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ اس دور کے 1-2 نہیں بلکہ کل کے کل، شاذ و نادر کی بات چھوڑو، کل کے کل ائمہ و محدثین نے یہ مان لیا تھا کہ امام اعظم صرف مولانا نہیں ہے بلکہ امام اعظم ہے، امام اعظم۔ اور بعض محدثین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فقہ میں تمام مفتیوں کے باپ ہے، اور قیامت تک تمام مفتی ان کی اولاد بن کر پیدا ہوگی، تمام مفتی ان کی اولاد بن کر پیدا ہوگی۔ امام اعظم کے بارے میں بات کرنے چلتے ہیں۔ بہرکیف کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے، تو لوگوں نے کہا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بنا دو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نہیں بنا سکتا، میں 6 لوگوں کی لسٹ دیتا ہوں، ایک عثمان غنی کی لسٹ، ایک عثمان غنی کا نام، ایک حضرت علی کا نام، ایک طلحہ کا نام، ایک زبیر کا نام، ایک عبد الرحمن ابن عوف کا نام، ایک سعد ابن وقاص کا نام۔ یہ 6 نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ تم بنا لینا، کیونکہ یہ 6 لوگ ایسے ہیں، 6 لوگ یہ ایسے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جب اس دار فانی سے گئے تو مصطفیٰ ان سے راضی تھے، اور یہ مصطفیٰ سے راضی تھے، یہ مصطفیٰ سے راضی تھے، مصطفیٰ ان سے راضی تھے، انہی 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا۔ دوستان محترم، بات یہاں تک آئی، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا 3 لوگ پہلے اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، یعنی اپنا کسی کو خلیفہ بنا لیں، پھر 3 لوگوں میں سے فیصلہ ہوگا کہ کون خلیفہ بنے گا۔ تو 3 لوگوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ حضرت عبد الرحمن نے اعلان کر دیا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، بچے 2 لوگ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ حضرت مولا علی کو ایک روایت کے مطابق بول رہا ہوں میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تنہائی میں پوچھا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مولا علی نے کہا میں اپنے اندر خلافت کی استطاعت نہیں پاتا، میں اپنے اندر خلافت کی استطاعت نہیں پاتا۔ بچے حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں ان کو بھی تنہائی میں لے کے گیا، جب میں نے ان سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جاؤ تو وہ تیار ہو گئے، وہ تیار ہو گئے۔ یہ ساری باتیں تاریخ الخلفاء میں اور دیگر کتابوں میں حدیث کی موجود ہے، پڑھ لینا۔ الزام مت لگانا حضرت عثمان غنی پر کہ حضرت علی کی خلافت چھین لی تھی انہوں نے، نہیں، خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں امور خلافت بہت بخوبی انجام دیا، 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن 6 سال اچھے سے گزرا، 6 سال کے بعد رکنا پڑنا شروع ہو گیا، اور رکنا پڑنا اس لیے شروع ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک قانون نکالا تھا، بس یہی قانون کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت بیان کر کے اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں۔ ایک قانون نکالا تھا حضرت عمر فاروق نے، اس قانون کو چھوڑ دیا تھا، ختم نہیں کیا تھا، چھوڑ دیا تھا حضرت عثمان غنی نے۔ وہ قانون کیا تھا کہ ایران میں، شام میں، یمن میں، جہاں جہاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو افسر بنا کر بھیجا تھا، تو افسر بنا کر بھیجنے سے پہلے تمام لوگوں کے جائیداد کی لسٹ تحقیق کے ساتھ، سمجھ لو اس وقت کی CID کے ذریعہ پتہ لگوا کر حضرت عمر فاروق اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے کہ اتنا مال و دولت، اتنی جائیداد، اتنا کپڑا، اتنا ہاتھی گھوڑا یا جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے، اتنے زیورات، اتنا پیسہ، اتنا نقدی ان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے ایک قانون بنا دیا تھا جو میں نے کل بولا تھا کہ کوئی باریک کپڑا نہیں پہنے گا، دیگر چیزیں۔ حضرت عمر نے ایک قانون بنایا تھا کہ پورا سال تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر قوم کی خدمت کرو گے، لیکن رمضان کے حج کے مہینے میں تم لوگ اپنی اپنی جگہ سے چلو گے اور تمام ملکوں کے تمام افسران مکہ میں اکٹھا ہو گئے، تمام افسران مکہ میں اکٹھا ہو گئے، اور جو پورے سال کی روداد ہے بیان کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ کون افسری کرنے کے لائق ہے اور کون نہیں ہے، کس کو بدلا جانا چاہیے، کس کو رکھنا چاہیے۔
اور اس کے بعد ادھر ایام حج ہوتا تھا، تمام افسران آتے تھے اور عمر فاروق کا CID ان کے مال و دولت کا پتہ لگانے پہنچ جاتے تھے کہ کتنا مال اب ہے، کتنا جائیداد اب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ قانون تھا، جو افسر ہوتا تھا سال میں ایک مرتبہ اس کے جائیداد کی چھان بین ضرور کرتے تھے اور مکہ میں بلا کر سامنے بٹھا کر سوال و جواب کرتے تھے، قوم کے ساتھ تم نے کیا کیا کیا۔ اور جو رکھنے کے قابل ہوتا تھا یا جس کی شکایت آتی تھی، تحقیق کرنے کے بعد یا تو فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، پھر واپس بھیج دیتے تھے، ورنہ اس کو ہٹا کے دوسرے کو رکھ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی نے اس کو چھوڑ دیا، وہ افسروں کو مکہ بلانا چھوڑ دیا ایام حج میں۔ اب جب ان کی تفتیش نہیں ہو رہی ہے، ان پر CID بیٹھک نہیں بیٹھ رہی ہے، ان کی چھان بین نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اعتبار سے کرنا شروع کر دیا۔ اور ان میں مصر کا جو گورنر تھا اس نے سب سے پہلے حرام خوری کر دی۔ مصر کا گورنر وہ اچھے بہترین کپڑے پہننے لگا، مطلق العنان ہو گیا، غریبوں کو ستانے لگا، بلڈنگ میں بہترین رہنے لگا، ترکی گھوڑے سے چلنے لگا، باریک کپڑا پہننے لگا۔ اور لوگوں کے اب آرام کے لیے اسلام کا ایک قانون یہ تھا کہ جو حاکم ہوگا 24 گھنٹہ اس کا دروازہ نہیں بند ہو سکتا، 24 گھنٹہ وہ اپنے محکوم کی خبر گیری کے لیے تیار رہے گا، اگر تیار ہو تو حاکم بنایا جائے ورنہ نہیں۔ تو جتنے حاکم ہوتے تھے وہ 24 گھنٹہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب وہ کیا کرتا تھا، مصر کا جو حاکم تھا وہ رات کو دروازہ بند کر لیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ارے میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی سونا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے جس کو سونے کی اتنی فکر رہے وہ حاکم نہ بنے، وہ حاکم نہ بنے جو 24 گھنٹہ لوگوں کی خدمت کے لیے تیار رہے وہی حاکم بنے۔ یعنی عمر فاروق کا قانون اس نے توڑنا شروع کیا، اور ادھر حضرت عثمان غنی نے اس قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا، توڑا نہیں، چھوڑ دیا۔ تو اب معاملہ تھوڑا دھیرے دھیرے گڑبڑ ہونے لگا۔ اب اس نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے مصر سے آ کر حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت کر دی، عثمان غنی نے اس پر ایکشن لیا۔ تو حال ہی ہوا کہ جن لوگوں نے شکایت کی تھی اس حاکم نے پتہ کروا کے ان کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ اب پھر مصر کے لوگ جب جس کے عزو اقربا قتل ہوئے تھے وہ لوگ فوج کی شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ عثمان غنی نے معاملے کو درہم برہم کرتے ہوئے اور اس پر چارج لیتے ہوئے کہا کہ ایسا ٹھیک ہے، تم اپنے لیے ایک نیا گورنر چن لو۔ تو لوگوں نے محمد بن ابوبکر، حضرت ابوبکر کے بیٹے کو چن لیا اور کہا کہ میں اس کا معزول نامہ لکھ دیتا ہوں، جو وہاں پر گورنر معزول نامہ لکھ دیتا ہوں، تم اپنے نئے گورنر کو لے کے چلے جاؤ، وہ گرفتار کر کے یہاں بھیج دیا جائے گا اور یہ تمہارا نیا گورنر ہو جائے گا۔ معاملہ تب گڑبڑ ہوا دوستان محترم، یہ گورنر بن کے حضرت محمد بن ابوبکر جا رہے تھے، یہ بھی خوش تھے کہ میں مصر کا گورنر بنا دیا گیا، خوش تھے، یہ جا رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، کیا دیکھا، ایک بہترین اونٹنی پر ایک آدمی، کالا سا حبشی غلام، بہت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس غلام کا راستہ روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ لوگوں نے اس کی تلاشی لی تو اس کے سوکھے ہوئے مشکیزے سے ایک خط مل گیا جس میں بہت بھیانک عبارت تھی۔ بھیانک عبارت یہ تھی کہ محمد بن ابو بکر یہاں سے خلیفہ بن کر جا رہے ہیں، اے فلاں، اے مصر کے گورنر، جب یہ پہنچ جائے تو ان کو پکڑ کر تم قتل کر دینا، یہاں پر جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، یہاں پر جو مدینے میں ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمد بن ابو بکر بگڑ گئے کہ ایک طرف تو حضرت عثمان مجھے خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، دوسری طرف خط کے ذریعے میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ اب وہیں سے وہ سارے لوگ واپس آ گئے، یعنی محمد بن ابو بکر اور مصر کے بلوائی وہیں سے واپس آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ بڑی تفتیش ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ آخر میں یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں ایک حاکم رہتا تھا، ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام مروان ابن حکم تھا۔ پتہ چلا کہ تحریر اسی سے ملتی جلتی ہے، یہ خط اسی نے لکھا ہے، اور چونکہ اسی گھر میں رہتا تھا تو عثمان غنی کی مہر اس کے پاس اس کو مل جاتی تھی، مہر بھی لگا دی تھی۔ اس سے پتہ یہ چل رہا تھا غلام عثمان غنی کا، سواری عثمان غنی کی، مہر عثمان غنی کا۔ تو لوگوں نے سوچا عثمان غنی نے ہی لکھا ہے، لیکن عثمان غنی نے حلف لے کر قسم کھائی کہ میں نے خط نہیں لکھا، میں نے اپنے غلام کو نہیں بھیجا، یہ سواری میری تو ہے لیکن میں نے غلام کو نہیں دیا۔ بہرکیف لوگوں نے پتہ لگا لیا کہ یہ سارا کیا دھرا مروان کا ہے۔ لوگوں نے کہا جب مروان کا ہے تو مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، مروان کا ہے تو مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا جب تک پورا ثبوت نہ مل جائے کسی نردوش کو میں حوالے نہیں کر سکتا۔ اب بلوائی بھڑک گئے،
گھر کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں. کچھ دن جاتے جاتے حال یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی بند ہو گیا. مکہ کے صحابہ آتے تھے عثمان غنی سے کہتے تھے اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سے لڑیں اور ان کو یہاں سے مار کر بھگا دیں. لیکن عثمان غنی بڑی محبت سے کہتے تھے یہ لوگوں میں نہیں چاہتا کسی کلمہ پڑھنے